بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 5 کے تحت گفتگو پچھلے کچھ دنوں سے پیش کی جا رہی ہے۔ معزز ناظرین، جب ہم قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ہمیں جس رستے کی طرف تعلیم فرمائی اس رستے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس رستے کو صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب جو صراط مستقیم ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یعنی کہ جو ہماری منزل تک ہمیں جلد پہنچانے والا ہے۔ اب دوسرا اس کو اس پہلو سے بھی دیکھیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر دو طرح کے مذاہب موجود تھے۔ دو طرح کے مذاہب موجود تھے، ایک عیسائیت ہے اور ایک جو ہے وہ یہودیت ہے۔ دونوں ہی اپنے آپ کو آسمانی وحی کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو حق والا بنا کے پیش کرتے، لیکن دونوں ہی بے اعتدالی کا شکار تھے۔ ایک پر مفادات، خواہشات کا غلبہ تھا اور ایک جو ہے وہ سرے سے ہی دنیا کو ترک کر کے جو ہے وہ جنگلوں کا شکار ہو کے بیٹھ گئے اور معاملات زندگی میں ان کا دخل بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس میں مناسب انداز سے خواہشات کی تکمیل اور بہترین انداز سے رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ رکھا گیا۔ معزز ناظرین، اسی طریقے سے اسلام میں جب آتے ہیں تو اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو ہے وہ طبقات موجود ہیں، بہت سارے نئے نئے نظریات والے گروہ جو ہے وہ سامنے آئے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد۔ اور اگر آپ دیکھیے تو ان میں سے کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ توحید کی طرف بڑھا اور اس نے نام نہاد ایک توحید کی فکر جو ہے وہ اپنائی۔ ایک طبقہ جو ہے وہ آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں تو حضرات صحابہ کی طرف بڑھا، ایک طبقہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی طرف بڑھا، ایک طبقہ جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کی طرف بڑھا اور عمل کا معاملہ ان میں کم ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ تبلیغ کی طرف بڑھا، ایک تعلیم کی طرف بڑھا۔ غرض ہے کہ دنیا کا کوئی ایک اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے تو جتنے بھی طبقات موجود ہیں تو انہوں نے کوئی ایک گوشہ لیا، اس پر انہوں نے توجہ زیادہ کرنے کا جو وہ اہتمام کیا۔ حالانکہ اسلام نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے یہ دین جامع بھی ہے، معتدل بھی ہے، اور معتدل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اعتدال کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو احکام الہیہ کی مطابقت میں لے کے بڑھنا، کہ جس میں خواہشات زندگی کی تکمیل بھی ہو اور اعمال زندگی کا نظام بھی رب تعالیٰ جل وعلا کے احکام کی مطابقت میں آگے بڑھتا رہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو بھی تسلیم کیا جائے، حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شرف کو بھی قبول کر لیا جائے۔ تو اس انداز کے ساتھ جو ایک مناسب رستہ ہے، اگر اسلام کے مقابلے میں دیکھیں، یہود و نصارہ اور مشرکین کے مقابلے میں جو سلسلہ ہے معزز ناظرین وہ اسلام ہے، اور اسلام کے اندر جو مختلف گروہ موجود ہیں کلمہ گو، ان کے اندر جو معتدل رستہ ہے معزز ناظرین وہ اہل سنت ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ایک ہے کہ جو ہے اہل سنت کے افراد، ٹھیک ہے، جو اس میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ بے اعتدالی کا شکار ہے، ایک ہے تعلیمات اہل سنت۔ تو جو تعلیمات اہل سنت ہے معزز ناظرین اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیمات اہل سنت میں جو وہ اعتدال موجود ہے، تو اس تعلیمات کے مطابقت میں اپنے آپ کو جو وہ ڈھالنا یہ اس وقت جو وہ اشد ضرورت ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔